آج بھی مجھے یاد ہے وہ کمرہ. وہ جب میں اس کمرے کے اندر گھس گیا, میں نے قدم رکھا تو ایک سائڈ پہ یہ ٹوٹی پوٹی جتنی کرسیاں ہیں, ہمارے پاس بھی یہ پیچھے والا ایک روم ہے پورے اکیڈمی انسٹیٹیوشن میں, جہاں پر کوئی کرسی پٹ جاتی ہے تو ہم ادھر پھینک دیتے ہیں. تو یہ وہ سٹور تھا اس اکیڈمی کا کہ جو ٹوٹی ہوئی کرسی ہے بھائی جاؤ ڈال دو اس کو اوپر پھینک دو. وہ کباب کسی نے کہے تھے زمین پہ, کڑکی کھلی ہوئی تھی اور اس طرح لگ رہا تھا کہ بلیوں نے یہاں پہ اپنا ایک بسیرا بنایا ہوا ہے, پوٹی وغیرہ بلی کے گند پڑا ہوا ہے. اب ظاہراً کسی ایک بشر کو بولو کہ بھائی اس قسم کا روم ہو, ٹاپ فلور ہو, گارڈرز لگے ہو, بٹ آپ پرانا فرنیچر ہو, درسگاہ بناؤ گے یہاں سے, تو ہم لوگ کیا سوچتے ہیں کہ ممکن, ہم سوچتے ہیں وسائل ہونا چاہیے, تو پیسہ ہونا چاہیے. ہم کہتے ہیں بھائی نیا فریش فرنیچر ہونا چاہیے, سیلنگ, ایئر کنڈیشنر, پروجیکٹر اسکرین ہونا چاہیے. وسائل کے بنیاد پر عمارتیں نہیں بنتی, اسی کو بچو آج ارادے اور خیال کے بنیاد پر بنتی. جو تمہارا کٹ کاٹ ہے, جہاں سے تم آئے ہو, جتنا تم فقیر ہو, جو بھی ہو, خیال بڑا ہے تمہاری قیمت ہے, خیال بڑا نہیں ہے کوئی حیثیت نہیں ہے تمہاری. وسائل کی کوئی قیمت. میں نے کہا پسند ہے مجھے. کہتے ہاں دادی خو خدا کمرہ پسند ہے تمہیں. میں نے کہا ہاں. تو کہتے میں کیا ہے, کہتے فرنیچر کدھر ہے. میں نے کہا یہ ہے نا. کہتے سارا ٹوٹا ہوا ہے. میں نے کہا نو وریز. اور میں نیچے آیا, وہ سید رحمان صاحب کے ساتھ بیٹھ گیا. میں نے کہا کمرہ مجھے پسند ہے. کہتے گرمی بہت ہے. میں نے کہا نو پرابلم. تو فرنیچر ہے. میں نے کہا یہ اوپر والا ہے. کہتے تو خراب ہے سارا. میں نے کہا توڑا ہے. کہتے ہاں. آری ہے. کہتے ہاں. میں نے کہا میخ ہے. کہتے وہ تو نہیں ہے. میں نے کہا وہ اوپر وہ مصری جو لگے ہوئے تھے ادھر ایک ڈبہ سا ہے, مصریان مصری لوگوں کے ساتھ ایک ڈبہ اس طرح ہوتا ہے جس میں نٹ اور قابلے اور یہ سب گن بلا ہوتا ہے, عمر و یار کا زنبیل ہوتا ہے, اس میں میخ کہیں نہ کہیں پڑے رہتے ہیں. میں نے کہا وہ بھی ہو جائے گا. کہتے یہاں پر کرنا کیا ہے. میں نے کہا میں نے ایک کلاس روم بنانی ہے, آگے اللہ مالک ہے. کہتے کرو. اسے ایک آری دی, ایک ہتھوڑا دیا, 3:30 بجے کا ٹائم تھا. میں اوپر چڑھ گیا, کمرہ کھولا, پانی لگائی, کمرہ صاف کیا, سارا فرنیچر باہر نکال دیا اور اس کٹے پٹے پرانی کرسیوں سے 20 ووڈن چیئرز تیار کیے. اس کی تصویر فیس بک پہ پڑی ہے, اسٹوری آف 20 ووڈن چیئرز. اب یہ 2 بجے 2:30 بجے میں چڑھا ہوا ہوں ادھر. 3:30 بجے کام شروع کیا. 8 بجے وہ اکیڈمی بند ہونے والی تھی. وہ سید رحمان صاحب آہستہ آہستہ اوپر آئے اور جیسے روم میں آ گئے اس طرح کھڑے ہو گئے. کہ فرنیچر تو ڈسکارٹڈ تھا, یہ تو خراب تھا, کیسے ٹھیک کیا. میں نے 20 کرسیاں بنائی, اس سے کرسیاں لگا دی آرام سے. اس بندے کے ذہن میں یہ چیز آ گئی کہ یہ بچہ اگر اس کٹے پٹے پرانے فرنیچر سے کرسیاں بنا سکتا ہے, یہ درسگاہ بھی بنا سکتا ہے. سب سے پہلا بینک اکاؤنٹ میں ڈپازٹ اس کے دل میں اس وقت ہوا. اس نے کہا بچے وائٹ بورڈ ہے تمہارے پاس. میں نے کہا نہیں. کہتے میں دیتا ہوں, لیکن تمہاری قسمت ہے 3ری منزل پہ پڑی ہے, بارش نے ماری ہے, جاؤ اگر ٹھیک ہے اٹھاؤ. وہ ان کی ایک پرانی سی وہ سیڑھی پڑی ہوئی تھی, پانسنگ ہم اس کو بولتے ہیں, لیڈر, وہ اٹھا کے غرب کر کے وہ چھت پہ چڑھ گیا. 3 وائٹ بورڈ تھے, اوپر والا تھوڑا سا پانی نے خراب کیا تھا, درمیان والا نکالا, وہ ٹھیک تھا, اس پہ آری لگائی, ایک کیل سٹیل کا. مجھے ضرورت تھی لیکن میرے ذہن میں یہ خیال تھا کہ یہ پرانی دیواروں میں کہیں نہ کہیں یہ کہیں ایک جگہ پر لگی رہتی ہے. وہ پوری اکیڈمی کے اندر گھوما, ایک کیل نکال کے وائٹ بورڈ لگا دی. وائٹ بورڈ بھی ہو گیا, مارکر نیچے سے ملا. اگلے دن وائٹ پیجز پر لکھ دیا آر یو ایجوکیٹڈ بٹ کین ناٹ اسپیک انگلش. اسپوکن انگلش سیناریو. رکھ دی بنیاد. کس چیز کی؟ خیال کی. جہاں تک جانا ہے اس عشق کی, جہاں تک پہنچنا ہے اس دنیا کی. لوگ مذاق اڑاتے تھے یہ کیسی یونیورسٹی ہے, یہ تو ایک کمرہ ہے, اوپر گارڈرز لگے ہوئے ہیں, وائٹ بورڈ کیل پہ لگایا ہوا ہے, سخت گرمی ہے, لکڑی کے بنائے ہوئے کرسیاں ہے. میں ایک جواب دیتا تھا, وہ جو میں بنا رہا ہوں وہ تو ادھر ہے, وہ تو مقصد ہے, یہ ابھی سفر جاری ہے. وہ 2 بچے آ گئے, 3 آ گئے, 4 آ گئے, 5 آ گئے, سلسلہ چل پڑا اور رکے نہیں ہے. پھر وہی قدرت کے نظام کو ساتھ لے کر چلے. مقصد بڑا رکھو, کنٹینیوٹی رکھو. پاکستان کا کوئی قبائلی علاقہ ایسا نہیں ہے جہاں پر اس ادارے کے شاگرد نہیں, ایسا صوبہ نہیں ہے جہاں پر اس ادارے کے شاگرد نہیں. آپ کے گورنمنٹ میں کوئی ڈپارٹمنٹ ایسا نہیں ہے جہاں پر اس ادارے کا شاگرد نہیں, ہر ڈپارٹمنٹ میں اس ادارے کا شاگرد ہوگا. اتنا سا خیال 2009 میں پڑی کہاں پہ؟ 20 کرسیوں کے معاملے پہ. پہنچے کہاں پر؟ کتنا بڑا خیر پہنچا گئے, کتنی لوگوں کی زندگیاں بدلی یہاں پہ. اور پھر سلسلہ چل پڑا. پرسپشن بلڈنگ میں اتنا بڑا کام کیا کہ نیشنل کاز میں جتنا ہم نے ایڈ کیا, I don't think so somebody else can do it.